ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے راج آسمان و زمین کا، یحیی و یمیت۔ سلطنت کی دلیل کیا ہے؟ سلطان تو امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، سلطنت تو جرمنی کی بھی ہے اور جاپان کی بھی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اصل بادشاہت اللہ کی ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، یحیی و یمیت، جن کے ہاتھ میں زندہ کرنا ہے اور مارنا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے اختیار میں اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ درمیان میں ایمان اور توحید کے پختگی کے احکام آئے کہ عقیدے پر مضبوط رہو۔ سیاست ہمارے عقیدے کی خادم ہے، سیاست ہماری یہ مقصد نہیں ہے۔ طالب میں جو کمزوری آئی وہ یہ کہ وہ سمجھتے سیاسی مولویوں کا بیڑا غرق کیا۔ سیاسی مولویوں کا بیڑا اسی طرح ہی چلتا ہے، آدھا پانی میں آدھا خشکی میں، اسی سے ان کا سارا کام بنتا ہے۔ نہ وہ کبھی پورا بچتے ہیں اور نہ پورا کبھی غرق ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ یاد رکھو۔ یہ عقائد جن پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں یہ ہمیں سیاسی بزرگوں نے پہنچائے۔ وزڑے تے اوڑے پہ احسان دے نہ پجور، نو مجنون زکا پلیلا پس جڑا کرو۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب مولانا حسین احمد مدنی جمعیت علماء ہند کے عمر بر صدر ہے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑے بدعتی کے رد میں، الشہاب الثاقب فی الرجم المسترق الکاذب۔ اس کے اخیر میں کتاب البریدہ کے حوالے سے ایک عبارت نقل کی مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے، یہ قیامت کے دن مبتدئین چونکہ مشرکین ہیں اس لیے ان کا حشر دجال کے ساتھ ہوگا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی سے ایک جگہ پوچھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بظاہر بشر حقیقت بشر نہیں ہے۔ حضرت جواب لکھتے ہیں ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے، دائر اسلام سے خارج ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ بظاہر صورت جسمی میں تم جیسے انسان ہو۔ اس پر فتویٰ ہے یہ ہے کہ اور فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی سے سوال ہوتا ہے کہ اگر یوں کہے کہ غیب دان ہے مگر اللہ کے بتانے سے، آپ نے فرمایا جواب دیتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں، جو یہ کہے کہ فلان نبی یا ولی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے غیب دان ہے تب بھی وہ کہنے والا کافر ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ اور جب سے یہ کمزور سیاست آئی ہے جس میں وقت آنے پر عقائد کا بھی سودا ہو جاتا ہے تو بجائے فوائد کے نقصانات کا شکار ہوگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی پیغمبر کی، مہاجرین کی، انصار کی، سب صحابہ کی۔ توبے کی بنیاد پیغمبر ہے، رحمت الہی اول نبی پر آتی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جو حضرت کا ساتھ دیا، فی ساعت العسرت تنگی کی گھڑی میں، تنگی کی گھڑی سے مراد تبوک کی غزا ہے، سخت گرمی تھی، فصلیں پک رہی تھی، دور دراز کا سفر تھا، مدینہ چھوڑ کے باہر جانا تھا،
من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں۔ محقق الاثر مولانا سرفراز خان مرحوم نے بعض تفاسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں تکلیف اتنی پیش آئی کہ صحابہ پانی کے لیے ترستے تھے اور انہیں صرف اونٹ کی اوجڑی ملی جس میں گندا پانی تھا اور وہ انہوں نے پیا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، گویا حق تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے تو تکلیف گزاری، اب قیامت کے دن میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہی تکلیف تھی کہ گزر گئی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی